السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ آج وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب سے خصوصی جو بیٹھک ہوئی، ایک خط جس کا تذکرہ انہوں نے اپنے جلسے سے شروع کیا، وہ خط اور اس کی بازگشت پچھلے چند دنوں میں ہماری سیاست کو ڈومینیٹ کر رہی تھی۔ اس خط میں تھا کیا؟ اس چیز کے لیے بلایا گیا تھا آج پرائم منسٹر ہاؤس، چند جرنلسٹ کو بلایا گیا اور ان سے اس خط کے متن شیئر کیے گئے۔ اس میں دو تین چیزیں جو ہمیں بتایا گیا، میں صرف آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو ہمیں اس فورم پر بتایا گیا ہے۔ ایک تو یہ بڑے کیٹیگوریکلی بتایا گیا کہ ملک کا نام شیئر نہیں کرنا، خط کے مندرجات ایگزیکٹلی ہم سے شیئر نہیں ہو سکتے۔ کیبنٹ کو خط پڑھ کے سنایا گیا لیکن وہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت نہیں آتا۔ جرنلسٹوں کو ایگزیکٹ الفاظ یا خط دکھایا نہیں جا سکتا۔ سو انہوں نے جو متن تھا اس کو تقریباً اپنے الفاظ میں ہمیں بتایا کہ اس میں ہے کیا۔ اس کی طرف آتا ہوں ذرا میں۔ ایک اور بات، ایک تو ملک کا نام نہیں، دوسرا کس سے ملاقات ہوئی ہے نہیں، ہمیں کون سے ملک سے کس نے کیا گفتگو کر کے حکومت پاکستان کو ملی ہے، اس کی ڈیٹیلز ہمیں نہیں بتائی گئی۔ اب بتایا کیا گیا؟ ایک سب سے بڑا سوال پچھلے چند دن سے یہ چل رہا تھا کہ یہ خط کیا ہمارے سفارتکاروں کی طرف سے لکھا گیا ہے یا کسی دوسرے ملک کے کسی اہم عہدیدار کی طرف سے لکھا گیا ہے۔ اگر تو ہمارے یہ ایک بات کلیئر ہو گئی آج کہ کسی دوسرے ملک کی طرف سے یہ خط نہیں لکھا گیا۔ اب اس میں دوسری ڈسٹنکشن آج یہ بتائی گئی، کیا فرق یہ بتایا گیا جو اس میٹنگ میں، کہ میٹنگز دو قسم کی ہوتی ہیں جب سفارتکار ملتے ہیں۔ ایک آفیشیل میٹنگ ہوتی ہے جس میں لوگ بیٹھے منٹس لے رہے ہوتے ہیں، یعنی جو گفتگو ہو رہی ہوتی ہے اس کو ایک شخص ایمبیسی کا سٹاف بیٹھا لکھ رہا ہوتا ہے اور وہ کوٹس ہوتے ہیں، یعنی کوٹ براہ راست جو گفتگو ہوتی ہے وہ اسی طرح لکھ لی جاتی ہے اور پاکستان بھیج دی جاتی ہے۔ دوسری قسم کی میٹنگ وہ ہوتی ہے جس میں آپ کسی سے کافی پینے جائیں، اس میں کوئی نوٹ ٹیکر نہیں ہوتا، کوئی ایگزیکٹلی نہیں لکھ رہا ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے۔ اس میٹنگ میں کوئی سفیر یا ڈپلومیٹ واپس آ کر جو اس کا سینس ہوتا ہے، کچھ چیزیں اس کو یاد ہوتی ہیں، اس کو سینس ملتا ہے، وہ ایک مراسلے کے ذریعے واپس اپنے فورن آفس کو بھیج دیتا ہے۔ سو اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ پہلی نوعیت کا کیس تھا جس میں ہمارے لوگ ایک میٹنگ میں گئے تھے، اس میٹنگ میں یہ ساری گفتگو ہوئی۔ اب اس گفتگو میں تھا کیا؟ اس گفتگو میں 7 مارچ کو بھیجا گیا خط، ہمیں یہ بتایا گیا اس میٹنگ میں کہ امریکہ روس پر پاکستانی موقف سے خوش نہیں ہے۔ پاکستان کا موقف یوکرین اور روس میں، یہ وزیر اعظم پاکستان کی پالیسی ہے، یہ پاکستانی حکومت کی یا ریاست کی پالیسی نہیں ہے۔ ہائیسٹ لیول پر یہ بات پاکستان سے کمیونیکیٹ کی گئی۔ اس کے جواب میں اس میٹنگ میں ہمیں بتایا گیا کہ ہمارے سفیر نے ان سے کہا حکومتی سے، یہ حکومتی پالیسی ہے، تمام سٹیک ہولڈر سے گفتگو کرنے کے بعد، ایجنسی کنسلٹیشن کے بعد یہ ویو بنا کہ روس کا دورہ کرنا چاہیے، لیکن اس کو اس میٹنگ میں ہائیسٹ آفیشلز نے ماننے سے انکار کر دیا۔ فورن آفس میں میٹنگ بتایا گیا کہ جب جانے لگے تھے تو فورن آفس میں ایک میٹنگ ہوئی، پھر اعلیٰ عسکری قیادت سے جب جنگ ہوئی تو یا جانے سے ایک دن پہلے مشورہ کیا گیا کہ حالات خراب ہو گئے، کیا ہمیں جانا چاہیے؟ تو ہمیں بتایا گیا کہ تمام سٹیک ہولڈرز آن بورڈ تھے۔ اس کے بعد یہ ٹرپ کیا گیا۔ جو سب سے خطرناک بات بقول حکومت کے اس میں کیا ہے، ادھر سے یعنی دوسری سائڈ جن کا نام لینے سے منع کیا گیا ہے، بتایا نہیں گیا، ہم خوش نہیں ہیں، وہ یہ پاکستان کو کہہ رہے ہیں ہم خوش نہیں ہیں آپ کی پالیسی سے، عدم اعتماد کا ووٹ آ رہا ہے، اگر یہ ووٹ کامیاب ہو گیا تو سب معاف کر دیا جائے گا، اگر یہ ناکام ہوا تو آنے والے دن آپ کے لیے مزید مشکل ہو جائیں گے۔ یہ بنیادی طور پہ یہ جو لائنیں ہیں یہ ہیں جو پاکستان کو یا حکومت نے کا خیال ہے کہ سخت ترین لائنیں ہیں کہ اگر عدم اعتماد کامیاب نہ ہوئی تو پھر آپ کے لیے مزید سختی ہے، اگر کامیاب ہو گئی تو ہمارے تعلقات آپ سے بہتر ہو جائیں گے۔
یعنی عدم اعتماد کو لنک کر رہے ہیں مستقبل کے پاکستان کے ساتھ مستقبل کے تعلقات کو. جب یہ ہمارے سفیر نے کہا کہ ایک کنٹینیوڈ انگیجمنٹ ہونی چاہیے, یعنی ہمیں آپس میں اپنے تعلقات اپنے بہتر رکھنے چاہیے. انہوں نے کہا کہ انگیجمنٹ رکھنی ہے یا نہیں, یہ فیصلہ ووٹ آف کانفیڈنس کے بعد کریں گے. میں پھر ریپیٹ کر دوں, یہ حکومت کی طرف سے کہا گیا کہ اس گفتگو میں یہ لکھا ہے کہ آپ کے ساتھ ہم نے انگیجمنٹ یعنی رابطہ رکھنا ہے یا نہیں, اس کا فیصلہ ووٹ آف کانفیڈنس کے بعد کریں گے. اور یہ سب وزیر اعظم کے روس جانے کی وجہ سے ہوا. یہ بھی بتایا گیا اس میٹنگ میں کہ رجیم چینج کے بارے میں یعنی حکومت کی تبدیلی کے بارے میں بھی لکھا ہوا ہے. یہ بھی کہا گیا کہ وزیر اعظم اور عدم اعتماد کا لفظ ملٹیپل ٹائمز یعنی ایک سے زائد دفعہ اس جگہ استعمال ہوا ہے. فیصل واڈا صاحب یہاں موجود ہیں, وہ 7 دفعہ کہہ رہے ہیں. میٹنگ میں صاحب ایک موجود تھے جو حکومت کے نمائندے تھے, انہوں نے کہا جی 9 دفعہ استعمال ہوا ہے, لیکن اس وقت جو بریفنگ دے رہے تھے انہوں نے کہا کہ جی نمبرز میں نہ جائیں لیکن ملٹیپل ٹائمز ہوا ہے. سو انہوں نے, فیصل واڈا صاحب موجود ہیں پروگرام میں, انہوں نے کہا 7 دفعہ یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں. اگر نام لے لیا, یہ بھی خدشہ اور خوف ہماری سائٹ پر ہے کہ اگر ہم نے نام لیا کہ کس ملک کی طرف سے آیا ہے تو ہمارے ملک کے لیے اس کے بھی سخت نتائج ہوں گے. میں ذرا کیونکہ لکھے ہوئے میرے پاس, میں اس کے ساتھ ساتھ پڑھ رہا ہوں. یہ بھی انہوں نے کہا کہ میرے بارے میں اپوزیشن جا کے وہاں واویلا کرتی ہے کہ میں بہت اینٹی امریکن ہوں. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں اینٹی امریکن نہیں ہوں, میں نہ اینٹی انڈین ہوں, میں صرف اپنی خارجہ پالیسی اور اپنے ملک کے مفاد کی خاطر فیصلے کرتا ہوں, اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کرتا. یہ بات بھی پرائم منسٹر صاحب نے کہی. اور پھر جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ روس جانے کا فیصلہ تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مشاورت کے ساتھ کیا گیا تھا. یہ بات بھی اس میٹنگ میں ہمیں بتائی گئی کہ یہ وزیر اعظم کا فیصلہ نہیں تھا, بلکہ یہ بھی کہا کہ اعلیٰ ترین عسکری قیادت کو فون کر کے پوچھا گیا کہ کیا ہم اس رشین دورے کو کنٹینیو کرنا چاہیے, تو آگے سے جواب آیا جی اس کو کرنا چاہیے. بلکہ بعد میں یہ بھی کہا گیا کہ ہائنڈ سائٹ میں کچھ دن بعد ایک میٹنگ ہوئی, اس میں بھی یہ اس کا تذکرہ کیا گیا کہ وہ ٹھیک فیصلہ تھا جو اس وقت کیا گیا. یہ بھی پوچھا گیا کہ کیا کوئی تبدیلی کریں گے خارجہ پالیسی میں, انہوں نے کہا نیور. کل ان کیمرہ سیشن میں ایک اور گفتگو بات یہ بتائی گئی کہ ان کیمرہ سیشن میں کل پارلیمنٹ کے ممبران کو یہ خط دکھایا جائے گا, اور ظاہر ہے ان کیمرہ ہوگا, وہ کیا حلف لیتے ہیں کیا کرتے ہیں وہ ایک علیحدہ بات ہے, لیکن ممبران نیشنل اسمبلی کو, کیونکہ کل سے ایک بحث چل رہی تھی کہ اس کے اپروپریٹ فورمز ہیں, سب سے بہترین فورم پارلیمنٹ آپ کے پاس موجود ہے, آپ اس کو پارلیمنٹ میں کیوں نہیں لے کر جاتے. تو یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ اس کو پارلیمنٹ میں لے کر جایا جائے. آخر میں سیاسی سوال ان سے 1-2 پوچھے گئے, ان سے کہا گیا کہ کیا امکانات ہیں عدم اعتماد کے کامیاب ہونے کے, آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کے چانسز کتنے فیصد ہیں. تو وزیر اعظم پاکستان نے کہا کہ 80% چانسز ہیں کہ میں اس عدم اعتماد میں کامیاب ہو جاؤں گا اور اپوزیشن ناکام ہوگی. فیصل واڈا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, بہت شکریہ آپ کا. محسن شاہ نواز رانجھا صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ہمارے ساتھ امین الحق صاحب سابق وفاقی وزیر ایم کے وہ بھی ہوں گے. واڈا صاحب میں چاہ کہ لوگوں کو پتا ہو کہ آج کی گفتگو کیا تھی, کیا یہ خط آپ بتائیں, میں نے تو جو جیسے بتایا گیا ویسے ساتھ ہی دیتی ہے میں اس میں نہیں, لیکن آپ اس میٹنگ میں نہیں تھے نا جس میٹنگ سے ہمیں بتایا گیا تھا. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ سازش آپ کو ہٹانے کی اس خط میں نواز شریف صاحب کا ذکر ہے کہ دیکھیں کاشا, نواز شریف صاحب کا ذکر ہونا نہ ہونے سے زیادہ امپورٹنٹ یہ کہ جو کیریکٹرز اس ملک کو لیڈ کرتے آئے ہیں وہ انہی لوگوں کے ایسٹس ہیں, اور جب ایسٹس ہوتے ہیں تو وہ ذکر ہو نہ ہو وہ انہی کے کام کر رہے ہوتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ جو ساری چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں, یہ جو میلہ لگا ہوا ہے, یہ میلہ کیوں لگا ہے, کیا ہوا ایسا کہ سب ایک جگہ پہ اکٹھے ہو گئے, کسی کی تو لائن ٹو کر رہے ہیں, کہیں سے تو پیسہ آ رہا ہے, اور باقی تماشا ہم یہ دیکھ رہے ہیں. جو میری آپ سے پی ایم ہاؤس میں بات ہوئی وہ یہ, مجھے تو پاکستان ایک گملے کی طرح, میں نے آپ کو یہ گملے کی طرح ہے, کوئی بھی گندا آدمی اٹھائے گا, 10-20 گندے چور آئیں گے, ڈاکو اٹھا کے یہاں لے جائیں گے اور کہیں گے ہمارا پاکستان ہے, جمہوریت ہم پاکستان کو رکھیں گے, پھر اس کو نچوڑیں گے,
کھائیں گے اور اس کے بعد پھر یہاں سے ملک سے نکل جائیں گے. پھر سال 2 سال کے بعد کوئی سیٹنگ بنے گی, کسی آقا کا فون آئے گا, کوئی آقا کے بیرونی طاقتوں کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, پھر ان آقاؤں کے اوپر, آقاؤں کے آرڈر کے اوپر یہ ایسڈ تماشا کریں گے اور باقی سب کو مجبور رہتے ہیں. باقی سب کو مجبور رہتے ہیں. کسی آقا کا فون آیا تھا؟ ہماری باری میں آقا کا بہت پریشر آیا تھا, ہم نے نہیں دیا, ہم نے ملک کا سودا نہیں کیا. ہم نے کس چیز کا؟ ابھی آپ کہہ رہے ہیں نا باہر سے آقا کا فون آتا ہے تو حکومت بدل جاتی ہے. حکومت بدل, حکومت کو گرانے کے لیے آپ ہی گرا رہے تھے نا اس حکومت. آپ کو میں ایوب خان سے اگر سنانا شروع کروں نمبر, تو یا آدمی مارا گیا ہے یا اس کی حکومت پلٹا دی گئی ہے. عمران خان صاحب کی زندگی کو بھی بہت خطرہ ہے, مجھے نہیں پتا وہ حصہ آپ کو پڑھایا نہیں پڑھایا, کانسیکوینسز والا, ٹھیک ہے, دیٹ از لائف تھریٹنگ. آپ یہ کہہ رہے ہیں اساسینیٹ کرنے کی بات عمران خان صاحب کی ہوئی. آپ ایک بڑی خبر اور دے رہے ہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس خط میں عمران خان وزیر اعظم پاکستان کو قتل کرنے کی بات بھی کی گئی ہے. اساسینیٹ ہونے کا تاثر, کوئی قتل, پرائم منسٹر کو جب اس بار بھی وہ تقریر کر رہے تھے تو ان کو 100 دفعہ کہا گیا کہ اس کے آگے بلٹ پروف گلاس لگانے دیں ہمیں, اور پرائم منسٹر ایز آلویز اینڈ ایز یوزول انہوں نے کہا جس دن میری اللہ لکھی ہے میری آ جائے گی, اس کی فکر مت کرو. ہم تو عمران خان کے ہم دوبارہ واپس آئیں اس کے اوپر. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں براہ راست لکھا ہے یا امپلائڈ ہے کہ نو ووٹ آف کانفیڈنس کے ساتھ ساتھ عمران خان کو اللہ نہ کرے اس کو زندگی دے, اس کی جان کو بھی خطرہ ہے, اسیسینیٹ کرنے کا بھی ہے چیزیں. اور اس مراسلے میں وہ لکھا, اس مراسلے سے کنیکٹڈ ہے, یہ ایک مراسلہ تو نہیں ہے نا, یا بڑی بات کر رہے ہیں. میں وہی بات کر رہا ہوں جو مجھے پتا ہے, اینڈ وی آر کنسرنڈ اینڈ ورڈ اباؤٹ آور لیڈر. اور پرائم منسٹر صاحب کو پتا ہے اس چیز, آف کورس پاکستان انہوں نے اگر آپ سے شیئر کیا تو ان کو پہلے ان سے شیئر ہوا ہوگا. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر حد تک اس کی دھمکی دی گئی ہے. اس دیکھیں کاشف صاحب, اچھا اسیسینیشن کا پرابلم کیا ہے؟ ایک سیکنڈ, اسیسینیٹ کرنے کا لفظ استعمال ہوا. آف کورس دیکھیں نا, ہمارے پاس صرف ایک لفظ کی تو نہیں, ہمارے پاس اور بہت ساری ایجنسی جو ہمیں بتاتی ہے عمران خان کو مارنے کی سازش رچائی جا رہی ہے ابھی بھی, آج کے دن بھی. اللہ اس کو زندگی دے, وہ دلیر آدمی ہے, وہ کسی صورت میں اپنے ملک کا سودا نہیں کرے گا, اپنی عوام غیرت مند غیور عوام کو نہیں بیچے گا, ڈالر نہیں لے گا, اپنے کسی جگہ اڈے نہیں دے گا استعمال کرنے کے لیے, نہ کسی کی منمانی ہونے دے گا. اس کی کاسٹ ابھی تک سرکار یعنی کہ گورنمنٹ اور اس کی زندگی ہے, ٹھیک ہے. اور ہم تو آپ کو کاشف صاحب یاد دلاتا چلوں, جو سب سے بڑے جلسے مینار پاکستان کے کراچی کے ہوئے تھے, اس وقت بھی مینار پاکستان کراچی میں کب ہے؟ نہیں مینار پاکستان اور کراچی کے جو جلسے ہوئے تھے اس وقت بھی ہم پرائم منسٹر کی, اس وقت تو ہمارے چیئرمین تھے, ہم ان کی ہیومن شیلڈ تھی, ہم ان کے آگے کھڑے ہوئے تھے. جب ہمیں پتا ہے, جو ہم سیکیورٹی دیکھتے تھے, ہمارے گارڈ یوز ہوتے تھے, تو ہمیں ایجنسیز بلا کے بتاتے تھے کہ آج چانسز ہیں 2% 10%, تو ہم ہیومن شیلڈ بن کے اس کے آگے کھڑے ہوتے تھے. تو ہم مرنے کے لیے اللہ نے ہمیں کھانا دیا, چھت دی ہے, گاڑیاں دی ہیں, دنیا میں پراپرٹیاں دی ہیں, اس کے بعد بھی ہم مرنے کو تیار ہیں. تو ہم مرنے کو تیار ہیں یہ مرنے کے لیے, اس ملک کے لیے. اگر اس ملک کی عوام کو قدر نہیں ہے اور یہی گملے کی طرح پاکستان کو نچوڑنے کے لیے سب تماشا بن کے تالی بجاتے رہیں گے, اور جو باقی ہیں وہ اپنی مجبوری دکھاتے رہیں گے, کبھی کہ بھیج دیں گے ڈاکو بنا کے, غدار بنا کے, کبھی لے لیٹر میں آ گیا نا. لیکن میرے لیے اگر تو اسیسینیٹ کا لفظ لکھا ہوا ہے اور وزیر اعظم کی طرف اشارہ ہے تو یہ بڑی وزیر اعظم کی طرف اشارہ نہیں, وزیر اعظم ہی کی بات ہو رہی ہے, کوئی اسپیسیفک جنرل بات نہیں ہو رہی کہ کاشف اور راجا اور میرے بیچ میں ہو رہی ہے. This is very very serious. I think یہ سب سے زیادہ سیریس ہے جو ہم سے شیئر کیا گیا. کرنی چاہیے تھی شیئر آج بات, ہماری تو آفس میں ان سے یہی بات ہوئی تھی کہ آپ وہ بھی شیئر کریں, کیونکہ دلیر آدمی ہے نا, اس کو ایک کمزوری بنا کے پیش کرنا نہیں چاہتا کہ لوگ سوچیں کہ جی ہم تو اس کے ورکرز ہیں, ہر چیز بتا دیں گے. یار میں سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی ہے. Of course, this is and it was on the not card. This is also on the cards. اور یہ کسی انٹیلیجنس کی رپورٹ ہے یا یہ مراسلے میں ہے؟ کاشف صاحب, میں نے جتنی اسپیسیفک بات کرنی تھی اٹ اسپیسیفائز اسپیسیفکلی عمران خان صاحب, اور عمران خان صاحب نے نہ بتانے کا ریزن جو میں سمجھاؤں 15 سال ان کو جاننے کے بعد, وہ یہ ہے کہ he doesn't want to show کہ میری یہ کھڑا سینہ کھول کے. راجہ صاحب, یہ ساری گفتگو سننے کے بعد کہ یہ بات ہمیں آج نہیں بتائی گی, لیکن واڈا صاحب خود کہہ رہے ہیں وہ پی ایم ہاؤس میں تھے اس وقت جس وقت یہ ساری گفتگو ہو رہی تھی. آپ بھی تو اسی وقت آئے تھے. ہاں, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ساتھ یہ گفتگو نہیں کی گئی, لیکن ایک یہ کہا گیا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اسیسینیٹ کرنے کی بات ہے, ڈائریکٹ بات کی گئی ہے کہ پرائم منسٹر کو اسیسینیٹ کیا جائے گا. یہ کہا جائے کہ اگر تحریک اعتماد کامیاب ہو گئی تو آپ کو سب معاف کر دیا جائے گا, ناکام ہو گئی کہ اس کے سخت نتائج آئیں گے. 2, تیسرا کہ ہمارے سفیر نے کہا کہ ہمارے ساتھ تعلقات رابطے رکھیں,
انہوں نے کہا رکھنا ہے رابطہ یا نہیں اس کا فیصلہ ووٹ آف کانفیڈنس کے بعد ہوگا. آپ کی انٹرپریٹیشن کیا ہے اپوزیشن اس کی؟ دیکھیے پہلی تو میں بات یہ کروں گا کہ جو کوئی بھی کسی ملک کا وزیر اعظم ہوتا ہے یا ایک ہمارے پاس ایک پوری ہسٹری ہے پاکستان میں, یہ کانسپریسی تھیریز جو ہیں پاکستان میں ہمیشہ سے چلتی آئی ہیں اور ہم بھی ان کانسپریسی تھیریز کا شکار رہے ہیں, بٹ ہم میچورٹی سے ان چیزوں کا وہ بات بھی کرتے ہیں, ہم بات کو میچورٹی کے ساتھ سمجھا. میرے پاس 10 سال کاشف بھائی ایک منٹ مجھے ذرا فنش کریں, میری بات تو سن لینا, آپ مجھے کرنے دیں. میں آپ کی بات سے سر میں کیونکہ دیکھیں میری بات سنیں, ایک خط ہے ہمیں نہیں ڈائریکٹلی دکھائے گا, کل آپ کو ڈائریکٹلی دکھایا جائے شاید. دیکھیے میں آپ کو اگر یہ خط میں لکھا ہو تو پھر بھی کنسپیریسی تھیوری. دیکھیے آپ پہلی تو بات یہ ہے کہ خط ہے, آپ ایک ملک کے اوپر آپ الزام لگا رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کے پاس ایویڈنس اور ثبوت ہونے چاہیے, کیبل ہوتے ہیں بھائی, ٹھیک ہے, کیبل ہوتے ہیں, مجھے بھی پتا ہے, میں بھی فارن افیئرس کی منسٹری میں کئی دفعہ جاتا رہا ہوں, مجھے بھی پتا ہے معاملات کس طرح چلتے. ایک تو پہلی بات ہے کہ آپ جو کیبلز ہوتے ہیں آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے نیچے آپ وہ کیبلز بتا ہی نہیں سکتے, ٹھیک ہے, آپ وہ کیوں کیبل ریلیز کریں گے. دوسری بات, آپ اس امبیسڈر کے ساتھ بھی, وہ ایک پروفیشنل آدمی ہے اور میری اطلاع کے مطابق وہ منتیں کر رہے ہیں آج وہ امبیسڈر صاحب کہ برائے مہربانی میں جو غلطی سے اپنا انالیسز آپ کو دے بیٹھا ہوں, آپ اس کا جو تماشا لگانے جا رہے ہیں, یہ انتہائی نامناسب ہے. میری اطلاع کے مطابق وہی امبیسڈر صاحب آپ کے سفیر سے جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں, جس طرح انہوں نے کہا کہ ان کی جان کو خطرہ ہے, میری پہ بھی یقین کر لیں, میری اطلاع کے مطابق. میں نے ان سے بھی کہا تھا یہ لکھا ہے, یہ لکھا ہے, تو انہوں کیوں لگتا ہے کہ انہوں کو میں سوال کر کے آپ کی بات ہوئی ہے, میرا یہ کہنا سوال غلط ہے. نہیں دیکھیں میں اس پہ جواب نہیں دے سکتا, لیکن میرے پاس میرا اپنا ایک سورس ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہی امبیسڈر صاحب جو ہیں, اگر آپ کو نواز شریف صاحب کے ٹینیور میں جب یہاں پہ چائنا کے پریزیڈنٹ آ رہے تھے, ہمیں تو کئی لوگوں نے کہا تھا کہ یہ آئل لابی ہے کیونکہ آپ کنورٹ کرنے جا رہے ہیں ایل این جی کے اوپر, آپ کنورژن کرنے جا رہے ہیں گیس کے اوپر, تو یہ جو انرجی مکس والا آپ کا جو سارا فارمولہ چل رہا ہے, جو آئل لابی ہے جو خاص طور پہ ایک مخصوص طبقہ ہے, انہوں نے فائنینس کیا ہے ان کا دھرنا. اور چائنا کا جو ٹرپ کینسل کرایا گیا ہے وہ سی پیک جو ہے اس کو ڈیلے کرنے کے لیے کرایا گیا ہے. ٹرکش پریزیڈنٹ کی جو جب وہ ایڈریس کرنے آیا پارلیمنٹ میں, تب یہ جو آپ وہاں پر نہیں گئے. ہمارے پاس بڑی اپرچونٹیز تھی کہ ہم پاکستان کی ایک سیاسی جماعت کو ایک انٹرنیشنل کانسپریسی کی مور لگا کے ان کے اوپر ہم ان کو بھی کہتے ہیں جی یہ غدار ہیں. سو آپ کو لگتا ہے کہ یہ سارا ان کا اسیسمنٹ ہے؟ یہ نفسیاتی طور پہ اپنا علاج کریں کسی ڈاکٹر سے جا کے, یہ نفسیاتی جنگ ہار چکے ہیں جس کا اثر اب ان کے نفسیاتی طور پہ دے آر بریک ڈاؤن. وہی ہمیں بھیج دینا, اب ان کو وہی بھیج دینا اسی اسپتال میں نواز شریف والے جس میں پلیٹلیٹس وہاں جا کے کم ہو گئے, یہاں بڑھتے رہتے تھے. فکر نہ کریں, یہاں کم ہوتے تھے وہاں بڑھتے. اچھا فکر وہاں بڑھ گئے, یہاں کم ہوتے تھے. فکر نہ کریں, آپ کو اسپتال لے کے جانے والے اور آپ کو جیل بھجوانے والے جن کے ساتھ آپ نے پچھلے 3.5 سال ظلم اور جبر کیا ہے, وہ لوگ بالکل تیار ہیں. میں دھمکا نہیں رہا, میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. تیار ہے ہاں, ہمارے پہ کیسے کریں گے؟ نہیں, آپ کے اپنے کریں گے, آپ کے کیسز ہم نہیں کریں گے. جو آپ کے ساتھ تھے, جنہوں نے آپ کو کرکٹ کھلائی, جنہوں نے آپ کو سیریں کرائیں, جنہوں نے آپ کے پیسے بھرے, جن کے پاس پورے دستاویزات موجود ہیں, وہ کریں گے. ہمیں تو کوئی نہیں ہے, گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے گا ان کی, یہ بھی میں آج بتا رہا ہوں آپ کو. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس خط کو آپ لوگ رد کر رہے ہیں؟ سر یہ نفسیاتی علاج کرائیں, ان کا کوئی پرابلم نہیں ہے. یہ وہی فیز میں چلے گئے. یار مجھے لگتا ہے کہ کبھی بھٹو میں صاحب کسی اگر خارجہ پالیسی سابق اگر سیکرٹری خارجہ کو آخر میں یہ فرق بتا دیں کہ کتنا سیریس اس خط کو لینے کی. دیکھیے پرائم منسٹر صاحب کو جو انٹرنل ڈاکیومنٹیشن ہوتی ہے, میں بھی پرائم منسٹر کا انوائے رہا ہوں, میں بھی ٹرکی جاتا رہا ہوں جب کشمیر کا ایشوز تھا, میں نے بڑی باتیں سنی ہیں, لیکن میں آئی ایم انڈر اوتھ کہ میں وہ باتیں نہیں کروں گا. ٹھیک, اور میرے ہر بندے کو لیکن دیکھیں نا, جب تک ہمارے پاس ایویڈنس سر, لیکن وہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ باڑا صاحب بریک پہ جا رہا ہوں, باڑا صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کیونکہ گرنے والے ہیں, آپ کی حکومت چونکہ آپ کو لگ رہا ہے جانے والی ہے, اس لیے آپ یہ سارا کچھ باہر لے کر آئے ہیں, ورنہ عموماً لوگ یہ کام نہیں کیا کرتے. بریک کے بعد لیتے ہیں. ایمبیسڈرز کے ساتھ یہ کتنی بڑی زیادتی ہے پاکستان کے فورن آفس کے ساتھ. آپ انٹرنل جو اپنی ڈاکیومنٹیشن ہے وہ ریلیز کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے اس کا انالیسس ہو, اور یہ کیپ آن چینجنگ ایوری ڈے ہوتی ہے. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد واپس آ کے ڈیٹرمن کرنے کی کوشش کریں کہ انالیسس ہے یا کانورسیشن وربیٹم بتائی گئی ہے. بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین. آپ کو لگتا ہے کہ یہ خط واڈا صاحب آپ کی اس عدم اعتماد کی تحریک کے دوران آپ کو سروائیو کرنے میں مدد دے گا, جو اس موقع پر اس کو آپ جرنلسٹوں کو دکھا رہے ہیں, ان کیمرہ سیشن میں دکھا رہے ہیں؟ دیکھ آشر, یہ سیکرٹ کے تحت ہم عام تو نہیں دکھا سکتے, پبلک نہیں کر اور ایک ہماری مجبوری ہے, اور
یا چیف جسٹس صاحب ہو سکتے ہیں انڈیویجولی ایک آدمی جس کا اوپر سب کا کنسنسس ہے. لیکن اب تو میرا خیال ہے اگر آپ نے کیبنٹ میں لے گئے ہیں اور آپ اس کو پارلیمنٹ میں دے رہے ہیں. کیبنٹ میں بھائی سب سے سپیریئر لوگ بیٹھتے ہیں کیبنٹ میں, لا میکرز بیٹھ رہے ہیں, کیبنٹ کو دکھانا ضروری تھا. نہیں, وہ آفیشیل ایکٹ کے تحت بھی آپ دکھا سکتے ہیں, پبلک میں وہی کہہ رہا ہوں, پبلک میں نہیں لا سکتے نا. لیکن پارلیمنٹ میں دکھانے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا کوئی ایلائی بدل جائے گا اور کہے گا یہ تو بڑی زیادتی ہو رہی ہے حکومت کے ساتھ, ہم آپ کے ساتھ. دیکھیں کاشف صاحب, سچویشن یہ ہے کہ عمران خان کی گورنمنٹ, اس کے دو حصے نا, ایک حصہ یہ ٹاپل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور ٹاپل کر کے کس کو دی جا رہی ہے؟ جنہوں نے اس ملک کا بھرتا بٹھا دیا 35 سال کے اندر, اقتدار میں آ کر چوری کر کے, ڈاکے ڈال کے, قتل و غارت کر کے. دیکھیں میں آج میں آپ سے بھی سوال کر رہا تھا, مجھے سمجھ نہیں آتی بات کہ آپ کیسے یہ کر سکتے ہیں کہ ایک آدمی 35 سال سے 10 آدمی آتے ہیں, ملک کو نچوڑتے ہیں اسپنج کی طرح, پھر نکل جاتے ہیں, پھر آتے ہیں, پھر نچوڑتے ہیں, پھر چلے جاتے ہیں, اور پھر واپس. اس کا فیصلہ تو عوام نے کرنا چاہیے. عوام کہاں کر رہی ہے؟ میں تو نہیں کروں گا. عوام کہاں کر رہی ہے؟ عوام کی اگر قدر ہوتی, عزت ہوتی, جو جلسہ پرائم منسٹر نے کیا, جو لوگ دعائیں کر رہے ہیں ہاتھ اٹھا کے, تو وہ نظر نہیں آ رہا کیا؟ میری بات سنیں, مجھے یہ بتائیں کہ کیا اسیسینیشن جس طرح آپ نے کہا کہ وہ مینشنڈ ہے, جو میں نے آج بھی سن تو لینا سوال ہے سر, اب ختم کریں نا اس بات. میں کہا اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز جو ہمیں نہیں بتائی گئی لیکن آپ نے سنی ہو؟ Not that I remember. لیکن یہ جو گفتگو میں نے کی اس میں ایک چیز آپ نے ایڈ کی ہے خالی کہ اسیسینیشن کا, اور میں نے یہ ورڈ یوز کیا ہے کہ نو ورڈ آف آرڈننس 7 دفعہ اس کا ذکر. جی وہ دو, اس کے علاوہ آپ اس میں کیا, کیونکہ بہت سے یہ ٹائمنگ کے اوپر بڑی بات ہو رہی ہے, اس ٹائم پر آپ کو لگتا ہے, دیکھو انہوں نے تو رد کر دیا, آفیشیل کیبلز آتی ہیں, میجورٹی پارلیمنٹ آؤٹ سائڈ آف پی ٹی آئی اس کو شاید ایسے ہی دیکھے گی, اس کا ریاکشن یہی ہوگا جو رانا صاحب کا ریاکشن. اور سر یہ کیا بات کر رہے ہیں, جو بھی اس ملک کے اندر غیرت مند لیڈر ہے, میں آپ کو مثال دیتا ہوں, بھٹو ہے. بھٹو صاحب جو تھے وہ اپنی قوم کا غیرت کا سودا نہیں کر رہا تھا, بغیرت آدمی نہیں تھا, مارا گیا, سسٹم کے تھرو مروا دیا اس کو, ٹھیک ہے. اسی طرح عمران خان بھی اللہ صاحب اس کا استعمال ہوا آف کورس, اس میں راکٹ سائنس تو نہیں ہے نا یار. یہ کیوں کہ آپ کہتے ہیں کہ سویلین کرے تو آپ اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں, کوئی اور کرے تو آپ ڈسکس نہیں کر سکتے. بالکل ایسا ہی ہوا جو آپ نے کہا. اسی طریقے سے اب عمران خان کو اپنی پالیسیز کے گین کے لیے ہماری سرزمین کو ایک 2 کوڑی کی زمین بنا کے استعمال کرنے کے لیے مجبور کرنے کے لیے ایک آپشن ہے اس کو نکال دیں, دوسرا آپشن ہے اس کو فارغ کر دیں. یہ دنیا میں ایسی چیزیں چلتی رہی ہوتا ہے. میں آپ کی بات سے تو میں امین الحق صاحب موجود ہے, میں ذرا ان سے پوچھ لوں کہ آپ کے اتحادی ہیں. امین الحق صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام کاشف. امین الحق صاحب, یہ جو خط کے کانٹینٹ اب تک سامنے آئے ہیں کیا آپ کی نظر سے گزرے؟ میں نے پوری طرح نہیں دیکھا ہے, آج کے دن ہمارا بہت ہی ہیکٹک تھا, وی ور ویری بزی, لیکن سنا ہے ہم نے کچھ. آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کچھ ایسا ہے جو آپ کا موقف بدل دے گا طریقے سے اعتماد کی طرف؟ ہاں دیکھیے, بات خط کی یا تحریر کی یا نہیں ہوتی ہے, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایم کے ایم کے کارکنان کی سوچ کے ساتھ آگے بڑھنے کے عادی ہیں, جمہوری طریقہ کار کے عین مطابق ہے. اور جو مینڈیٹ کارکنان نے ایم کے ایم کی ٹاپ لیڈرشپ کو دیا تھا, رابطہ کمیٹی کو دیا تھا, رابطہ کمیٹی نے ٹاپ لیڈرشپ کو اسلام آباد بھیجا تھا, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو ہر گزرتے دن کے ساتھ, ہر گزرتے گھنٹوں کے ساتھ جو چیزیں انفولڈ ہو رہی تھی, اسی حساب سے ہم نے فیصلہ کیا. فیصلہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی خط کی بنیاد پہ, کسی تحریر کی بنیاد پہ, کسی ٹیلی فون کال کی بنیاد پہ نہیں, بلکہ حالات کو دیکھتے ہوئے. حالات آپ کو کہہ رہے تھے کہ آپ حکومت سے علیحدہ ہو جائیں, آپ ہو گئے. کیا یہ خط, میں صرف یہ سوال پوچھ رہا ہوں کہ اب ایسی کوئی چیز نہیں ہے, خط وغیرہ تو آپ کا موقف اب نہیں بدل سکتا, آپ کا فیصلہ اٹل ہے, اب آپ واپس نہیں جائیں گے؟ جی کاشف, آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں. بالکل جو بات فیصلہ کر لیا ہم نے. اور پھر سب سے دیکھیں نا, آپ نے پچھلے 3-4 دنوں سے, بلکہ ایک ہفتے سے تمام چیزیں دیکھ رہے ہیں جو بھی ایونٹ ہو رہی ہیں, اور پھر اس ایونٹ پہ, آج کے ایونٹ پہ آپ کو صاف فرق نظر آیا ہوگا. ہم نے کیا کیا, ہم نے وہ تمام کیمرے کے سامنے, دیکھتی آنکھوں کے سامنے ہم نے سگنیچر کیا. ہم نے چارٹر آف رائٹس کو جسے کہتے ہیں سگنیچر کیا ہے, اور پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ بھی, سندھ کے اور فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ جو اب آنے والی بنے گی ان کے ساتھ بھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ایک پاکستان کی سیاسی تاریخ کا ایک انوکھا دن تھا کہ تمام لوگوں نے متفق ہوئے. اور سب سے امپورٹنٹ کیا بات کی, آج خالد مقبول صدیقی صاحب نے تمام جسے کہتے ہیں قومی جرگہ تھا,
तमाम लोगों के सामने कहा कि पाकिस्तान के जो 100 से ज्यादा एमकेएम जो मिसिंग पर्सन है, उस मिसिंग पर्सन के मसाइल को हल किया जाए, इस कल्चर को खत्म किया जाए, इस कल्चर को खत्म करने की बात की है, ताकि आइंदा किसी किस्म के इस तरह के, चाहे वो बलूचिस्तान का हो या कराची के मामला, तो किसी तौर पर ना हो। तो मैं समझता हूँ कि अच्छा स्टार्ट है, और इस पे आप जो हाईली प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं, एनजीओज हैं मुख्तलिफ, जो ह्यूमन राइट्स की है, जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी हैं, बुकला तंजीम में है, सहाफती तंजीम में, इन सबों को एक पेज पे होना पड़ेगा कि इस कल्चर को, जो मिसिंग पर्सन का कल्चर है, सर वो तो ठीक हो गया ना, वो तो अब आप जो भी हुकूमत अगली आएगी, आपने ये फैसला कर लिया कि आप पीडीएम या अपोजिशन के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे। आई एम श्योर आपके मिसिंग पर्सन का मसला हल होगा, आपके दफातर खुलेंगे, जो भी आपने रिटन कॉन्ट्रैक्ट किया है, और आप अदम एतमाद की हिमायत अपोजिशन के साथ मिलकर करेंगे। ये तो फैसला होगा। लेकिन मैं इसी पे कह रहा हूँ, हुण वापसी का रास्ता, वापसी का पंजाबी का तो हुण ते वापसी का रास्ता कोई नहीं ना जी, आप तो वापस नहीं आएंगे ना यहाँ से, या अभी भी इम्कान मौजूद है किसी चीज? नहीं काशिफ, देखो हम सियासी लोग हैं, सियासी तरीकेकार से चलने के आती है, और सियासी तरीकेकार क्या होता है कि हमने ओपन जगह पर बैठ करके पूरे पाकिस्तान के अवाम के सामने, दुनिया के अवाम के सामने एक एग्रीमेंट साइन किया। हम तो उस एग्रीमेंट पे, हमारी क्या ख्वाहिश है कि उस एग्रीमेंट को हर सूरत पे अमल पैरा किया जाए। और मैं समझता हूँ कि किसी भी सूरत में मैं समझता हूँ कि बड़े अदब के साथ, मैं समझता हूँ हमने 3.5 साल इनके साथ गुजारा है। प्राइम मिनिस्टर साहब का मैं दिल की गहराई से इज्जत और एहतराम करता हूँ, और जब मैंने रिजिग्नेशन लेटर दिया है तो मैंने उसके ऊपर क्या आखिरी लाइन में भी क्या लिखा है, मैंने ये लिखा है कि आपका मैं बेहद ममनून और मशकूर हूँ, ये लफ्ज़ मैंने लिखा है। तो मैं समझता हूँ कि एहतराम अपनी जगह पे, डिग्निटी रिस्पेक्ट अपनी जगह पे, लेकिन सियासी तरीक़ेकार होता है, और सियासी तरीक़ेकार हमने अपनाया। तो मैं नहीं समझता कि यस, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है काशिफ, के वापसी का रास्ता मुमकिन नहीं है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अमीनुल हक साहब। कहते हैं वापसी का रास्ता मुमकिन नहीं है। अब थोड़ा सियासत, आप क्यों हंस रहे थे यार? आप तो हंसते रहते खाम खाइए, अच्छी बात नहीं है वैसे। आपके कैबिनेट मेंबर थे। मुझे एक बात बताएं, कल की डेवलपमेंट्स के बाद, आज की इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, मेरा ख्याल अब हुकूमती इत्तेहाद के पास 177 नंबर टोटल, सिंध हाउस में तकरीबन 22 के करीब अरकान आपके टूटे पड़े हैं, वो आप बचेंगे कैसे? कर लेना, अगर इतने कॉन्फिडेंट है, इतनी सब चीजें हो गई हैं तो हो रही है ना, सब इतने असूल पे जा रहे हैं। अमीन साहब मेरे भी कोलीग रह चुके हैं, अच्छे इंसान है, बड़ा एहतराम है इनका, लेकिन हमसे कह रहे थे कि हमारे मिसिंग पर्सन का मसला है, हमारी FIRओं का मसला है, हमारे दफातर का मसला है। अब जिस जगह पे गए हैं वहाँ ये तीनों डिमांड खत्म हो गई हैं। ये 3 डिमांड नहीं है, वहाँ हमें KMC दे दो, हमें मेयरशिप दे दो, हमें सूबाई हुकूमत में हिस्सा दे दो, हिस्सा दे दो बस। तो अगर हिस्सा देने वाली चीज़ थी तो हमें बता रहे थे। मैं तो कायल हूँ इस चीज़ का कि अगर इस कॉफ़ी की कीमत 500 रुपये है, तो व्यापारी होने के हिसाब से, कारोबारी होने के हिसाब से मैं 550 दे सकता हूँ, 5,500 नहीं दे सकता। तो जिसकी जितनी बोली है उस हिसाब से लगी, बट ठीक है, जो नहीं लगी तो मैं चलते चलो। बोलियां लगी है आपके शो पे, क्या इल्जाम लगा रहे हैं? आपके शो पे जावेद अतीफ साहब ने कहा है हम हाउस ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपके शो पे कहा है, क्लिप पड़ी है आपके पास? देखिए मेरी बात सुने, बोलियां लगी है कोई? ये भी बुजदार साहब भी कुछ दिनों में आके बताएंगे, और कुछ लोग जो 6-7 MPs है पंजाब में, वो भी बताएंगे कि क्या बोली लगी थी, किसकी, उनके ऊपर क्या बोली लगवाई गई उस वक्त जब इन्होंने वो जो 7 हमारे अरकान मुनहरफ किए नूंडी के पंजाब में, वो भी बताए ना क्या बोलियां लगाई हैं वहाँ पे। देखें, जब अपने सर पे, जब अपने मेरी बाला साहब इसको डिफेंड ना कीजिएगा, कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने MPS से मुलाकात की है, ये नहीं हो सकता कि उनका मुनहरफ आदमी हराम है और आपके पास आने वाला मुनहरफ हलाल है, ये तो नहीं हो सकता ना। यू कांट एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कहा आपने, मैं मानता हूँ। देखिए 35 साल से चोरी चकारी बेईमान करके ये हलाल हो गए, हमने नेक काम किया, हम हराम हो गए। वाह वाह वाह, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री है। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ, यही हुआ ना इमरान खान साहब का, क्या हो रहा है? यू वर प्लेड आउट, इट्स नॉट माय फॉल्ट। वी विल प्ले। मैं एक बड़ी स्टेटमेंट, एक अहम बात कर रहा हूं। देखिए मेरी बात, मैं एक बड़ी अहम बात करता हूं। मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हूं, मिसाल के तौर पे मेरी एक ऑब्लिगेशन एज अ प्राइम मिनिस्टर है, एक मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है। मेरा पर्सनल इंटरेस्ट जो है वो ये है कि मैं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का दफा करूं। दूसरा, मेरी प्राइम मिनिस्टर की एक ऑब्लिगेशन है कि मैंने पाकिस्तान के ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का और अपने ओथ का भी मैंने एहतराम करना है, उसके ऊपर निभाना है मैंने ओथ। तो क्या मेरा पर्सनल इंटरेस्ट मेरे जो प्राइम मिनिस्टर की ऑब्लिगेशंस के ऊपर आ जाएगा? ये कर रहे हैं, ये अपने पर्सनल इंटरेस्ट को, अपने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को बचाने के लिए ये अपने तमाम उन ममालिक पे चढ़ दौड़े जिनसे इनको कुछ समझ नहीं आ रही थी कि इनके क्या ऑफिस।
ट्रम्प साहब के होते हुए तो ये कभी नहीं आए। वोट का देखिए वोट मेरी को बात इज्जत सुने देने ना, का बयान नहीं, आज कहाँ मर गया इनका। मेरी बात सुने, आज ये सारे During the tenure of- गालियां देते नहीं, थे, नहीं, एक मिनट का- गलीज गालियां एक देते मिनट थे, मेरी- उनको झपी डाल के बैठे हुए मेरी बात प्रेस तो सुने। में, शर्म भी नहीं आ रही एक इनको। मिनट मेरी जब बात- क्लिप टीवी पे चलते हैं तो फैसल- शर्म नहीं आती। फै- बहुत फैसल- चलो भाई है, एक ठीक मिनट- है, एक मिनट जरा मुझे sum ठीक, up अपनी करने- फैमिली में इसका तो नहीं, मैं जनरल बात कर मुझे रहा जरा sum up हूँ। ये करने दे। सारे टोला जो था, इनको शर्म नहीं आती, ये सम अप तो करने गाली देने के बाद भी शर्म नहीं भाई, आती। सम अप बड़े। अब देखिए नवाज शरीफ साहब ने जब न्यूक्लियर टेस्ट किए इन रिस्पांस टू इंडिया, नवाज शरीफ साहब को क्लिंटन के टेलीफोन आए, कहा कि ना करें, इंटरनेशनल एक सिनारियो है वो डिस्टर्ब होगा पावर भागे के। भागे चले भी गए थे। जब हमारा सीपेक था, जब हमारा सीपेक और था, हमें भी पता है कि इसका मतलब है कि आप economic- कुछ करने जाते हैं तो देखिए, एक सेकंड देखिए, इसका आप ये कह रहे हैं कि आप कुछ करने जाते हैं तो अमेरिका से फोन आते हैं। सर मेरी ये बात सुने, देखिए धमकियां लगती हैं। इंटरनेशनल, आपको पता है इंटरनेशनल एक पावर गेम है, वी शुड अंडरस्टैंड दैट कि And live with it. ये सारे वी हैव टू लिव विद दैट। हम एक थर्ड वर्ल्ड तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। हमने पैसे लिए तो हुए हैं। आपने जब मियां मुझे ये साहब, बताएं, और सर मेरी बात तो सुन ले, मैं क्या, जब मियां साहब बाहर निकले थे, जीटी रोड से गए थे, तो हमारी भी एक पावर गेम है इंटरनल। देखें, तो वो जो खिलाई मखलूक करते थे, देखिए नहीं, हमने ये, आप अपने सर्वाइवल हमने- की लड़ाई लड़ रहे हमने- थे, इन्होंने इसको देखें, सोचा कि मैं अगर बैरूनी साजिश की बात करूंगा तो ये मेरे सर्वाइवल की देखिए लड़ाई नवाज है। शरीफ साहब ने कभी भी किसी दोस्त या किसी भी ममालिक पे ये इल्जाम नहीं लगाया कि मेरे खिलाफ तुम साजिश कर रहे हो। आपका दोस्त हो इंडिया सकता है था। कि यार आप मुझे ये बताएं कि कितने पाकिस्तानी शहरी इस वक्त पाकिस्तानी ओवरसीज अमेरिका में है, और कितने पाकिस्तानी ओवरसीज जो है वो इस वक्त रशिया में है, कितने पाकिस्तानी ओवरसीज यूरोप में है। आपको ये देखना है कितने वो ओवरसीज पाकिस्तानी रेमिटेंस भिजवा रहे हैं, उन पाकिस्तानी ओवरसीज का उन ममालिक में क्या फ्यूचर है। सर, आप उस मुल्क को अपने खिलाफ, मुल्क का आपने वजीर समझ कर लिया, आजम, सर। सर एक मिनट, मुल्क का वजीर आजम इल्जाम लगा रहा है उनके ऊपर। चले मैं इस तरह नहीं ब्लेम करूंगा, लेकिन मैं सिर्फ ये कहूंगा कि इंटरनेशनल रिलेशंस में हमें ये पता होना चाहिए, किसी भी पाकिस्तान के सरबराह को, स्टेट को ये पता होना चाहिए कि परमानेंट ना दोस्त रहते हैं ना दुश्मन रहते हैं। हमारी हमारी पॉलिसी क्या थी, देखे ना, आपको ये समझ आनी चाहिए। अगर आपको अफगान वॉर के दरमियान देखें, पता लग गया सर, उन्होंने पता, ऐसी तो कह रहे सा कि सियासत भी इन्होंने सिखा रहे हैं, इन्होंने बैनुल अक़वामी अमूर भी सिखा रहे हैं। तो पहले पता लग गया सी, तुसी भी कौन हो। परवेज इलाही साहब ने गल इन्होंने चंगी समझा दी सी कि एक बार डिगणगे जमीन ते तो फिर समझ आएगी कि किस भाव विकदी है। अभी तक इनको पता नहीं है किस भाव आप इनका आपका जवाब ही बता, जब मैंने कहा पता लग गया, कहें कोई गल नहीं, सानू 10 साल पहले पता लग गया। काशी साहब देखें, लॉजिकल आर्गुमेंट ब्रेक के बाद चले क्विकली 40 सेकंड कर ले ब्रेक ले ले। एक ब्रेक लेते नाज़रीन। ब्रेक के बाद अब नंबर्स तो ओवरवेलमिंगली ऑपोजिशन के हाथ में। गवर्नमेंट अगर बच सकती है, मुझे वाडा साहब बताइएगा बाद में, अगर आप बच सकते हैं तो कैसे बच सकते हैं? ये सबसे बड़ा कि प्राइम मिनिस्टर का 80% सर्वाइव कर जाऊंगा, ये कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है? इसके और बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। वाडा साहब, आप ब्रेक से पहले बात हो रही थी कि आपका ठाकुर तो गयो, ऑपोजिशन तो ये कह रही है, आप लोग किस तरह अपने आप को डिफेंड, आपको लगता है कि जीत जाएंगे? पहली बात बच जाएंगे? मैं तो काम क्वाइट कॉन्फिडेंट, अल्लाह की मेहरबानी। कितना परसेंट कॉन्फिडेंस आपका? 10%, 20%, 40%, 70%, 90%, 90%? प्राइम मिनिस्टर 80% कॉन्फिडेंट है, आप उनसे भी ज्यादा कॉन्फिडेंट? अली जैदी 100% कॉन्फिडेंट है कि आप एक्चुअली शागिर्द उससे आगे ही होता है कॉन्फिडेंस के अंदर। जब हमें लीडर से कॉन्फिडेंस मिलेगा तो हमारा बढ़ेगा ना, घटेगा तो नहीं ना। वो 90 देगा तो कहां से आ रहा है? जहां से भी आ रहा है, वक्त पता चलता है। आपका ख्याल है वो एमक्यू जब भी कह रही है हमारा फैसला अटल है, वो वापस आ जाएगी? सर ऐसे बहुत सारे अटल हमने तो बहुत देखे सर। अब तो हम भी जवान होकर बुढ़ापे की तरफ चलना शुरू हुए। ऐसी बहुत कहानियां प्रिंसिपल की और कौमियत की। आज जो मेरे कोलीग है, मेरा एलाइज थे, एमक्यूएम ने जो महाजरों के वोट को बेचा है, महाजर वोट डालता था सिंधी की वजह से, सिंधी से के डर से, सिंधी वोट डालता था महाजर के डर से। उन दोनों को आप नहीं बोले। ये जो सारा लश्कर बना है जू का, ये पिंजरा खाना है, इस पिंजरे के अंदर आपको लगता है ये, मैं आपको लिख के देने को तैयार हूं, ये 3 महीने में सर्वाइव नहीं कर सकता। यार ये बड़ी बात हो रही है राजा साहब, कहते ये अलायंस, आप और पीपल्स पार्टी इकट्ठे हो गए, आप पीडीएम में इकट्ठे हुए थे, मौलाना चल जाते हैं सारों के साथ। इमेजिन कि आपकी कंट्री का एक प्रेसिडेंट होगा जिसमें मौलाना की तस्वीर लगी होगी, एक प्राइम मिनिस्टर होगा जिसके ऊपर केसेस हैं, एक कोई और टॉप पोजीशन पे बैठा हुआ होगा, फेडरल मिनिस्टर्स जो हैं उनको हथकड़ियां लगी हुई हैं, उनके हाथ तक केसेस हैं। ये आपके मुल्क का नक्शा है। इस मुल्क में आप उतरेंगे एयरपोर्ट पर, हम कहेंगे हम इस मुल्क में रहते हैं, जहां 35 साल से रहते थे, आज भी रहेंगे। ये कहा जा रहा है कि ये शायद ये इंटरनल फाइट बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी, ये क्यों कह रहे हैं सब? देखिए मैं आपको एक बात बताऊंगा कि पहली बात ये है कि मैं काशिफ साहब आपको पर्सनल बता रहा हूं,
کہ جو اس پوری ایپیسوڈ میں, اس پوری ووٹ آف نو کانفیڈنس میں جو ٹرسٹ لیول بلڈ ہوا ہے, جس حد تک وہ گیا ہے, آئی ڈونٹ تھنک سو کوئی 0% بھی اس چیز کا چانس نہیں ہے, 0% بھی کوئی آپس میں کسی بات کے اوپر, اقتدار کے اوپر لڑائی ہوگی. پہلی بات 3 to 6 months پہلی بات وہ ہوگی کہ دیکھیں, سڑکوں پہ بال پکڑ کے مارے گے. پہلی بات سارے ٹھگ ہیں نا, پہلی بات سارے ٹھگوں کو پیسہ چاہیے. یہ کہتا میں 100 روپے لوں گا, وہ کہتا میں 150 لوں گا, وہ کہتا میں 200 لوں گا. کھانے کے لیے بیٹھے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے نا کہ جس کو ڈاکو کہتے تھے آج اس کو وزیر اعلیٰ, میں نہیں کہتا, یہ ڈاکو کہتے تھے نا. یہ ہمیں لیکچر نہ دیا کریں ٹھگ کیا ہے, یہ کیا ہے, یہ لیکچر ہمیں نہ بلائے نا نواز سنائیں. شریف کو. اب پلیٹلیٹ صحیح ہوگا, آ رہے ہیں یار آپ ہمیں لیکچر نہ نواز شریف آ رہے نہیں دینا یار, نہیں جان اتنی ہمت تھی تو روک لیتے. تمہیں ہمت ہی نہیں تھی روکنے کی, تم ہو ہی نہیں اس جگہ کہ نواز شریف کچھ کر سکو. یہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جو سر کچھ نہیں کر سکتے نواز شریف کا. یہ نواز شریف خلاف بات کریں, ہمارے سر یہ خلاف میں بات کہتا کر ہوں رہے ہیں کہ ایک کرمنل کو جانے دیا تم نے, یہ کہہ رہے ہیں. اتنی ہمت ہی تو روک لیتے. دیکھا اتنی ہمت تھی کرمنل کو, صحیح کہہ رہے پوری ہیں, کابینہ نہیں, یہ صحیح کہہ رہے ہیں. میرے بھائی کے بھی سائن ہوں گے اس مراسم نہیں میرے میں نہیں تھے, اللہ کی قسم میرے نہیں تھے, میں نے ریزسٹ کیا تھا. چلے ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, شکر آپ میں بھی اور ریزسٹنس کی قیمت بھی دی ہے, اصولوں پہ کھڑے ہم ہونے نے والے بہت لوگ قیمت تھے. دی ہے اچھا اس لیکن ملک کے اندر صفائی اور سیدھا کام کرنے کی. میں ایک بات سناتا ہوں آپ کو, نہیں مجھے خیر چھوڑیں فیصل صاحب رہنے دیں. اب میں آپ کو صرف ایک گزارش کروں گا کہ جہاں تک یہ بات ہے, یہ فوری طور پہ ہم جائیں گے ریفارمز میں. اگر آپ نے ان کا MQM کا دیکھا ہے آپ نے ڈاکیومنٹ, اس ڈاکیومنٹ میں تقریباً سینسس کی بات ہو رہی ہے بیفور دا نیکسٹ الیکشنز. سینسس کی بات ہوئی ہے. ارے یار آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ سینسس کتنا ٹائم لگائے گا؟ دیکھیں ہمیں بھی پتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اگلے سال الیکشن نہیں ہے, ایک سال تک بات ہو رہی نہیں, انہوں نے پروسیس انیشیٹ کیا ہوا تھا, لیکن لیٹس سی انہوں نے ایک بات کی ہے, انہوں نے الیکشن ریفارمز کی بات کی ہے, انہوں نے ریفارمز کی بات کی ہے. تو ریفارمز جب تک ہونی ہے, ہمارا کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں ہمارا سانس تو ان کو ہیلمٹ, کوئی سانس دوسرے کو نہیں لینے دے گا. ناظرین کو سنی اجازت دیجیے, اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.